من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر جو عنوان لے کے تواڈے سامنے حاضر ہویا وہ ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس موضوع نو آج دے اس خطبے دے اندر بیان کرن دا جو ایک مین مقصد ہے وہ یہ کہ آج 8 تاریخ ہے ستمبر دی، اور کل دا دن جو گزر چکے ہے 7 ستمبر دا سن 1974 دے اندر 7 ستمبر نو ساڈے ملک پاکستان دی قومی اسمبلی نے ایک بل پاس کیتا اور قانون بنایا کہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی دے جتنے بھی منن والے نے سمیت مرزا غلام احمد قادیانی دے اے مرتد نے، کافر نے، انہاں دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں، اے اپنے آپ نو مسلمان نہیں کہلوا سکدے، نہ اے اپنی عبادت گاہ نو مسجد دا نام دے سکدے نے۔ ایک قانون اور آئین بنیا ملک پاکستان دے اندر 7 ستمبر سن 1974 دے اندر، اور آج دے خطبے دا اے عنوان رکھن دا بھی یہ ہوئی مقصد ہے کہ اپنی قوم نو، آن والی نسل نو اے بات یاد کروائی جائے کہ اساں ملک پاکستان دے قانون دے مطابق قادیانیاں نو نہ مسلمان منیا تے نہ مننا، یہ کافر نے، اج بھی کافر نے، کل بھی کافر سن، اور جب تک کہ قادیانی رہن گے آپ علیہ السلام دی ختم نبوت دے منکر رہن گے، ادوں تک کہ کافر ہی رہن گے۔ ایک پیغام یاد دلانا مقصود ہے، اس مقصد واسطے آج دے خطبے دا عنوان ختم نبوت دا عنوان رکھے ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ساڈے بچیاں نو، ساڈے جواناں نو اور ساڈے بڑھیاں نو اس عقیدے دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب سانو اس عقیدے دی پاسداری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج کدھرے روٹی دا مسئلہ ہے، کدھرے مہنگائی دا مسئلہ ہے، کدھرے بلاں دا مسئلہ ہے، کدھرے کوئی ٹینشن، کدھرے کوئی مسئلہ۔ اسی اینا ٹینشنہ اور اینا مسئلیاں دے اندر پہ کے اپنا عقیدہ نہیں بھولنا، اپنا نظریہ فراموش نہیں کرنا، رب دے قرآن دا پیغام نہیں چھڑنا، آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمان نہیں چھڑنا۔ آج کئی لوگ آندے نے اور مولویاں نو دیکھو جی اپنے مسئلیاں دی پئی ہے، کوئی ختم نبوت دے رولے پا رہے ہے، کوئی عظمت صحابہ دے، حرمت صحابہ دے شور مچا رہے ہے، لوکاں نو روٹی دی پئی ہے، لوکاں نو غربت اور مہنگائی دی پریشانی ہے، انہاں نو اپنے مسئلے یاد نے۔ یاد رکھو روٹی رب نے دینی ہے، انہیں وعدہ کیتا ہے، کیوں جی وہ دا وعدہ کدی غلط ہو سکتا، انہیں دینی ہے۔ مہنگائی ادو بھی زیادہ ہو جائے، لوگ ادو بھی زیادہ غریب ہو جان، جیڑا وعدہ رب نے کیتا ہے انہیں پورا کرنا ہے انشاءاللہ، اور رازق ہے انہیں رزق دینا ہی دینا ہے۔ یہ دا مطلب یہ نہیں
کہ تسی روٹی پیچھے اپنا عقیدہ بھول جاؤ، روٹی پیچھے اپنا نظریہ بھول جاؤ، روٹی پیچھے اپنا رب دا پیغام فراموش کر دیو، روٹی پیچھے نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دا مسئلہ فراموش کر دیو، اور جے ایمان نہ رہا روٹیاں جنیاں مرضی کھا لو جہنم تو بچ سکدے، جے ایمان نہ رہا تسی جتنے مرضی امیر ہو جاؤ تسی رب دے قہر اور عذاب تو نہیں بچ سکدے۔ اگر قیامت والے دن رب دے قہر تو، اللہ دے عذاب تو، رب دی پکڑ تو، جہنم تو اگر تینوں بچانا ہے تے اللہ دی رحمت نال تیرے ایمان نے بچانا ہے۔ اللہ سانو اپنے ایمان دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس عنوان تے میں آج تواڈے سامنے اللہ دے قرآن وچوں اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے فرمان وچوں چند معروضات اور گزارشات پیش کرنا چاہنا، بڑی توجہ فرمانا، وقت جمعہ دا مختصر ہوندہ ہے، میں چاہنا کہ زیادہ تو زیادہ اللہ دا قرآن میں تواڈے سامنے پیش کر دیا۔ ایک تے اے آیت ہے نا جیڑی میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی ہے، جدی اندر اللہ نے مسئلہ ختم نبوت بیان کیتا ہے، رب دے قرآن دا 22واں پارہ، سورت دا نام سورت الاحزاب ہے، رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ایدہ ترجمہ کیا، ترجمہ سماعت فرمانا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے دنیا جہان دیو لوگو سن لو، تو آٹے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے ایک مرد بھی حقیقی باپ نہیں، کسے ایک مرد بھی حقیقی والد نہیں، کیونکہ آپ کا کوئی حقیقی بیٹا دنیا میں موجود نہیں۔ اللہ اے اگر کسے مرد حقیقی باپ نہیں تے پھر کی نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ دے اللہ دے پیغمبر نے، اللہ دے رسول نے، اور صرف رسول کہہ کے رب نے بات ختم نہیں کی تھی، صرف پیغمبر کہہ کے اللہ نے بات ختم نہیں کی تھی، بلکہ رب نے کیا کہ فرمایا وخاتم النبیین، رسول دے اور بھی بڑے آئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ دے رسول نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ دے رسول نے، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام بھی اللہ دے رسول نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے رسول نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے رسول نے، اور اللہ دے 313 رسول اس دنیا دے اوپر آئے نے، 1,24,000 پیغمبر رب نے دنیا مبعوث فرمائے نے، نبی دے اور بھی بڑے نے، رسول دے اور بھی بڑے نے، پر آپ صرف اللہ دے رسول نہیں، اللہ اور کی نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ اللہ دے رسول بھی نے اور خاتم النبیین بھی نے، آپ رسول بھی نے تے رسولاں دا سلسلہ ختم کرنے والے بھی نے، آپ نبی بھی نے تے نبوت دا سلسلہ ختم کرنے والے بھی نے، آپ اللہ دے پیغمبر بھی نے تے پیغمبراں دا سلسلہ ختم کرنے والے بھی نے، آپ اللہ دے آخری رسول نے، آپ اللہ دے آخری پیغمبر نے، آپ اللہ دے آخری نبی نے، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں گیا ہونا، آپ تو بعد کوئی رسول نہیں گیا ہونا، آپ تو بعد کوئی پیغمبر نہیں گیا ہونا، آپ دی کتاب آخری کتاب ہے، اس کتاب تو بعد کوئی کتاب نہیں گیا ہونی، آپ دی امت آخری امت ہے، اس امت تو بعد کوئی امت نہیں گیا ہونی، ربا آپ علیہ السلام تو بعد کوئی امت
نبوت نہیں ہونی، کوئی کتاب نہیں ہونی، کوئی شریعت نہیں ہونی، کوئی نبوت نہیں ہونی، کوئی رسالت نہیں ہونی تے پھر آنا کیے؟ فرمایا آپ تو بعد آنی ہے تے قیامت ہونی ہے، قیامت تو پہلا نہ کوئی نبی ہونا ہے نہ کوئی رسول ہونا ہے۔ اے عقیدہ ختم نبوت دا جیڑا اللہ نے سانو عطا فرمایا ہے، اے عقیدہ ختم نبوت دا جیڑا آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو عطا فرمایا ہے۔ اللہ مینو توانو ایسے عقیدے تے زندہ رکھے، ایسے عقیدے تے رب سانو موت عطا فرمائے۔ اور لوگو اے عقیدہ ختم نبوت دا اتنا ہی ضروری ہے جتنا عقیدہ توحید ضروری ہے۔ کیوں جی اگر کوئی بندہ رب نو وحدہ لا شریک نہ مننے او مسلمان ہو سکدا؟ اگر کوئی بندہ اللہ نو وحدہ لا شریک نہ مننے او مومن ہو سکدا؟ او کدی بھی مسلمان بولو بن سکدا؟ مسلمان بنن واسطے، مومن بنن واسطے عقیدہ رکھنا پے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس کائنات کے اندر الہ صرف اللہ، معبود صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، داتا صرف اللہ، گنج بخش صرف اللہ، نفع نقصان دا مالک صرف اللہ، عزت ذلت دا مالک صرف اللہ، موت و زندگی دا مالک صرف اللہ۔ جب تک یہ عقیدہ نہ ہوئے بندہ مومن نہیں بندا، مسلمان نہیں بندا۔ اسی طرح جب تک میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق یہ عقیدہ نہ ہوئے آپ آخری نبی نے، آخری رسول نے، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں ہونا، کوئی رسول نہیں ہونا، اونی دیر تک بھی بندہ بولو مسلمان ہو سکدا؟ مسلمان ہون واسطے جمیں عقیدہ توحید ضروری ہے، اے وہی مسلمان ہون واسطے عقیدہ ختم نبوت بھی ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت تو بغیر کوئی بندہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ رب نے قرآن اعلان فرما دیتا ہے، اور ختم نبوت کی کوئی ایک دلیل رب نے نہیں دیتی۔ ایک تے اے آیت ہے نا جیڑی تساں سماعت فرمائی ہے، اللہ سانو قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ کیوں جی تانوں قرآن سمجھن دا ذوق ہے، شوق ہے جے؟ لو میں تانوں قرآن سنا لگا، ذرا قرآن سمجھیا جے اور پوری توجہ نال تساں اج رب دا قرآن سمجھنا ہے۔ اللہ انہاں ساریاں نو جڑے آئے نے اپنی بارگاہ قبول فرما لے۔ ربا انہاں نو اپنے نبی دی ختم نبوت دا سپاہی بنا دے۔ ربا انہاں نو صحابہ دی عظمت دا پہرے دار بنا دے۔ ربا انہاں نو قرآن دی حرمت دا پاسدار بنا دے۔ اللہ انہاں نو نبی علیہ السلام دی عظمت دا پاسدار بنا دے۔ اللہ جویں تے کٹھے نے جنت وچ بھی کٹھیاں فرما دے۔ آؤ ذرا سنو رب دا قرآن کیویں کر کے اعلان فرما رہے ہیں۔ میں قرآن دا پارا 22واں سنایا ہے، ہن میں قرآن دا پارا تانوں پہلا سنان لگا، ذرا توجہ فرمانا۔ رب دا قرآن کی اعلان کردا ہے؟ مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ایک قرآن سمجھیا جے قرآن رب نا ایمان والیاں دا ذکر کرتا ہے۔ دیکھی آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ایمان والے ہون ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جڑے
جڑے غیب دے ایمان رکھ دے نے. غیب تے ایمان رکھن دا مطلب ہے کہ اللہ نو ویکھیا نہیں پر رب تے ایمان رکھ دے نے, فرشتیاں نو ویکھیا نہیں پر فرشتیاں تے ایمان رکھ دے نے, جنت جہنم نو ویکھیا نہیں پر جنت جہنم تے ایمان رکھ دے نے. اے مطلب ہے غیب تے ایمان رکھن دا. اللہ اور مومناں دی نشانی کی ہے, فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, مومنوں نے جڑے نمازاں قائم کر دے نے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, فرمایا مومنوں نے جڑے اللہ دے دتے ہوئے مال وچوں رب دی راہ دے اندر خرچ کر دے نے. اللہ کون نے؟ ایمان والے. فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, مومنوں نے جڑے تواڈے ول اترے ہوئے قرآن تے ایمان لے اوندے نے, جڑے تواڈے ول اترن والی وحی تے ایمان لے اوندے نے. اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیڑا قرآن تو آڈے تے اترتا ہے, جیڑی وحی تو آڈے تے اترتی ہے, جیڑا پیغام رب دے والوں تو آڈے تے نازل ہوندہ ہے, اے اس پیغام تے ایمان لے ہوندے نے, اے اس قرآن تے ایمان لے ہوندے نے. محبوب جی اے جیڑے اللہ دے قرآن تے ایمان لے ہون, جیڑے تو آڈی حدیث تے ایمان لے ہون, او ایمان والے نے. اللہ اور ایمان والے کون نے؟ فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, ایمان والے ہونے جڑے تواڈے تو پہلے اترن والیاں چیزاں تے ایمان لے اوندے نے. او پہلے اترن والیاں چیزاں کیڑیاں نے؟ تورات تے ایمان لے اوندے نے, زبور تے ایمان لے اوندے نے, انجیل تے ایمان لے اوندے نے, سابقہ کتاباں تے ایمان لے اوندے نے. اور ایتھے جڑی گل رب نے دسی ہے نا, اے تو اگے کی آکھیا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, ایمان والے ہونے جڑے آخرت تے یقین رکھ دے نے. ہن ذرا گل سمجھیا جے, پہلا رب نے کی آکھیا ہے؟ فرمایا ایمان والے ہونے جڑے تواڈے تو پہلے اترن والیاں کتاباں تے ایمان لے اوندے نے, تواڈے تے اترن والی کتاب تے ایمان لے اوندے نے. اور ایمان والے ہونے جڑے آخرت تے یقین رکھ دے نے, جڑے قیامت تے یقین رکھ دے نے, جڑے مرن تو بعد دوبارہ زندہ ہون تے یقین رکھ دے نے. ایتھے رب نے سابقہ کتاباں دا ذکر کیتا ہے, سابقہ شریعتاں دا ذکر کیتا ہے, سابقہ نبوتاں دا ذکر کیتا ہے, اور میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر اترن والیاں کتاباں دا ذکر کیتا ہے, آپ دے اوپر اترن والی وحی دا ذکر کیتا ہے. آپ تو بعد کسے کتاب دے اترن دا ذکر رب نے ایتھے کیتا؟ آپ تو بعد کسے آن والی نبوت دا اللہ نے ذکر کیتا؟ بلکہ آپ تو بعد کا ذکر کیتے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, آپ تو بعد ذکر کیتے قیامت دا, آپ تو بعد ذکر کیتے آخرت دا. اللہ تو اے دسنا کی جانے؟ فرمایا میں دسنا چاہنا جنیاں کتاباں آنیاں سن سونیا تواڈے تو پہلا آ چکیاں نے, جنیاں شریعتاں آنیاں سن تواڈے تو پہلا آ چکیاں نے, جنیاں نبوتاں آنیاں سن تواڈے تو پہلا آ چکیاں نے. تواڈے تو بعد نہ کوئی نبوت آنی ہے, نہ کوئی کتاب آنی ہے, نہ کوئی شریعت آنی ہے, تواڈے تو بعد آنی ہے تے قیامت آنی ہے. اے قرآن دا پہلا پارہ سورۃ البقرہ, سورۃ البقرہ دا ابتدائی مقام. رب ایتھے بھی دس رہا ہے کہ تواڈے تو بعد کوئی نبوت, کوئی شریعت, کوئی کتاب نہیں آنی, تواڈے تو بعد قیامت ہونی ہے. آج اگر کوئی آکھے اور نہیں جی ویکھو مرزا غلام احمد قادیانی نو منن والے بڑے بڑے افسر نے, بڑے بڑے پروفیسر نے, بڑے بڑے شاندار لوگ نے, بڑے بڑے اعلیٰ عہدیاں والے نے, مرزا غلام احمد قادیانی نو منن والے بڑے بڑے مالدار نے, بڑے بڑے سیانے نے. یہ مطلب ہے آخر مرزے دی کوئی گل بات ہے تے تاں ہی لوکاں انہاں نوں منیا نا. اور لوگوں سنو, مرزے نوں منن والا سارا جہان بھی ہو جائے, مرزے نوں منن والا سارا پاکستان بھی ہو جائے, مرزے قادیانی نوں منن والا سارا ہندوستان بھی ہو جائے, سارا انگلستان بھی ہو جائے, جب تک رب نہ منے, رسول اللہ نہ منن, الحمدللہ مسلمان منن واسطے تیار
نہیں ساڈے نزدیک وہ کل بھی مرتد اور کافر سی، اج بھی مرتد اور کافر ہے اور قیامت تک مرتد اور کافر ہی رہے گا۔ اسی نہیں انہوں کچھ بھی تسلیم کر دے، تو نبی منن دی گل کرنے، اسی انسان منن واسطے تیار نہیں۔ اور جیڑا میرے نبی دی ختم نبوت دے ڈاکا مارے ہو، بولو انسان بھی ہو سکدا؟ اچھی بولو ہو سکدا؟ میں ایک دفعہ ایک جگہ تے جمعہ پڑھایا تے میں آکھیا جیڑا بے نماز ہے انہوں مسلمان کہنا تے دور دی گل ہے، انسان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا تو انہوں بھی شاک لگے، دیکھو جی مولانا تسی بے نماز نو چلو مسلمان نہ منو، لیکن تو انہوں کنے آکیا تسی انسانیت جو کر دیو۔ میں قرآن دے دلیل پیش کرنا، جیڑا نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان تے دور دی گل ہے، انسان کہلوان دا بھی حقدار، اور جیڑا میرے نبی دی ختم نبوت دے ڈاکا مارے مسلمان تے دور دی گل ہے، انسان کہلوان دا بھی حقدار نہیں۔ آنکھو کہ کتنے لکھے ہے؟ قرآن چ لکھے ہے۔ رب نے باطل پرست لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے، بے ایمان لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے، باطل دے پیروکار لوگاں دا تذکرہ کر دیا ہویا۔ اللہ نے قرآن چاکھے ہے ایمنا دے کن ہے نے پر ہدایت دی گل سنن دے قابل نہیں، اینا دیاں اکھاں ہے نے ہدایت دی راہ ویکھن دے قابل نہیں، اینا دے جناب دماغ دل ہے نے ہدایت دی بات سوچن دے قابل نہیں۔ ربا پھر اینا دی مثال کی ہے، فرمایا اولائک کالانعام بل ہم اضل، اے سورۃ الانعام دے اندر ہے، اولائک کالانعام بل ہم اضل۔ فرمایا دنیا جہان جو لوگ ہو اے جڑے حق دے منکر نے، جڑے باطل پرست نے، جڑے حق دا انکار کردے نے، فرمایا اے تے جانور نے بلکہ جانوراں نالوں بھی بدتر نے۔ کنے آکھیا قرآن نے؟ اگر ترجمہ غلط ہوئے، میں جس جگہ تے کھڑا ایک مدرس ہے، یہ تھے متعدد علماء کرام تدریس کرتے ہیں، پوچھا علماء نو آیا ہے ترجمہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اولائک کالانعام بل ہم اضل، جڑے اللہ نو نہیں مندے، جڑے رسول اللہ نو نہیں مندے، جڑے توحید نو نہیں مندے، جڑے ختم نبوت نو نہیں مندے، جڑے اللہ دے احکامات نہیں مندے، اللہ فرماندے نے اولائک کالانعام، اے جانوراں دی طرح نے، بلکہ رب نے آکھیا بل ہم اضل، اور جانور بھی مالک نو پہچان دے نے، اے تے جانوراں نالوں بھی بدتر نے۔ کیوں جی کتا جانور ہے نا، مالک نو پہچان دے کہ نہیں؟ دسو اوے مجھ گاں جانور ہے نا، مالک نو پہچان دے نے کہ نہیں؟ اور گھوڑا کھوتا جانور ہے نا، مالک نو پہچان دے کہ نہیں؟ یہ مطلب ہے جڑا اپنے مالک نو نہ پہچانے وہ گھوڑیاں کھوتیاں مجھاں گاواں کتیاں نالوں بھی بدتر ہے۔ رب دا قرآن اعلان کردا ہے، تو آنے اے مرزے دے پیروکاراں نو اسی مسلمان من لئیے؟ مسلمان مننا دور دی گل ہے، اسی تے انسان منن واسطے بھی تیار ہے۔ اور لوگوں سنو عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ ایک قرآن دا پہلا پارہ سنے آجے اور قرآن دا تیسرا پارہ سماعت فرما لو۔ مولا فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ ادا ترجمہ سماعت فرما لو۔ اللہ فرماندے ہیں اللہ نے نا عالم ارواح دے اندر چار عالم نے، ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم حشر ہے۔ عالم ارواح جتھے بندہ پیدا ہون تو پہلا ہوندا ہے، ایک عالم دنیا جتھے پیدا ہون تو بعد ہوندا ہے، ایک عالم برزخ
جتھے مرن تو بعد جاندا ہے، ایک عالم حشر جتھے قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ تے میرے رب نے نا عالم ارواح دیاں باتاں کیتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے عالم ارواح دے اندر اساں سارے نبیاں نو اکٹھیاں فرمایا، آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اساں سارے نبیاں نو جمع کیتا۔ اللہ جمع کر کے انہاں نو کیا کھیا، فرمایا اساں نبیاں کولو ایک وعدہ لیا، اے میرے نبیو، اے میرے پیغمبرو، اے میرے رسولو، اللہ کی حکم ہے، فرمایا میں تانوں دنیا دے اندر بھیج دیواں گا، میں تانوں کتاباں بھی عطا فرماواں گا، میں حکمت اور نبوت بھی عطا فرماواں گا، میں تانوں اپنا نبی دے پیغمبر بھی بناواں گا، تہاڈیاں نبوتاں چلدیاں ہون گیاں، تہاڈیاں رسالتاں دا سکہ چلدا ہوئے گا، تہاڈیاں کتاباں دے پیغام چلدے ہون گے، تہاڈے سلسلے نبوت چلدے ہون گے۔ اسی دوران ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا اسی دوران میرا ایک آخری پیغمبر آ جان گے۔ اے لفظ ثم اس بات تے دلالت کرتا ہے کہ آن والا سب تو بعد آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر تواڈی نبوتاں دے دوران، تواڈیاں رسالتاں دے دوران میرا ایک آخری پیغمبر آ جائے گا۔ اللہ وہ پیغمبر کی ہو جیا ہوئے گا، فرمایا مصدق لما معکم، اور تواڈیاں کتاباں دیاں تصدیقاں کرنے والا ہوئے گا، تواڈیاں شریعتاں دیاں تصدیقاں کرنے والا ہوئے گا، تواڈیاں نبوتاں دیاں تصدیقاں کرنے والا ہوئے گا۔ اے میرے نبیو، جدو نبی آ جائے گا پھر تساں کی کرنا ہے؟ اللہ جو تو آرڈر کریں گا اسی کریں گے۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے میرے نبیو جدو میرا آخری پیغمبر آ جائے گا، آخری رسول آ جائے گا، پھر تساں اپنیاں نبوتاں وال لوکاں نوں نہیں بلانا، اپنیاں رسالتاں وال لوکاں نوں نہیں بلانا، اپنیاں کتاباں وال لوکاں نوں نہیں بلانا، اپنیاں شریعتاں وال لوکاں نوں نہیں بلانا۔ اللہ کی کرنا ہے؟ فرمایا میرے اس آخری نبی دے ایمان بھی لے آنا ہے اور میرے اس نبی دا مددگار بھی بن جانا ہے۔ اللہ اپنے نبیاں نو کہہ رہے ہیں، کیڑے نبیاں نو؟ جنہاں نو نبوت رب نے دیتی ہے۔ کنے دیتی ہے؟ رب نے جنہاں نو نبوت دیتی ہے، اللہ نے جنہاں نو رسالت دیتی ہے، انہاں نو رب کہہ رہا جدو میرا آخری پیغمبر آ جائے پھر موسیٰ جی تہاڈی تورات نہیں چلنی، عیسیٰ جی تہاڈی انجیل نہیں چلنی، داؤد جی سلیمان جی تہاڈی زبور نہیں چلنی، ابراہیم جی تہاڈے صحیفے نہیں چلنے، موسیٰ جی تہاڈے صحیفے نہیں چلنے۔ پھر اگر چلے گا یا اللہ دا قرآن چلے گا یا آمنہ دے لال دی نبوت چلے گی، آپ دی رسالت چلے گی، آپ دی کتاب چلے گی۔ اور جدو میرا رب اپنے آسمان تو بنن والے نبیاں نو میرے پیغمبر دے آن تو بعد نبوت دے اعلان دی اجازت نہیں دے رہا، پھر میرے نبی دے آن تو بعد اگر کوئی نبوت دا اعلان کرے تے اسی انہوں نبی منن نو تیار کیوں؟ کیونکہ قرآن نے دس دیتا ہے جن نے اعلان کرنے والے ہونے سن سارے میرے نبی تو پہلا آ چکے نے، آپ تو بعد اگر کسے آنا ہوندہ رب او دا بھی قرآن دے ذکر کر دیندہ، پر اللہ نے ذکر نہیں کیتا۔ تے جدو رب نے کسے نبی دا ذکر نہیں کیتا تے ہون کوئی سرخی پاؤڈر لا کے بھی آ جائے، کوئی سونا بن کے بھی آ جائے، کوئی سرما پا کے بھی آ جائے، کوئی پگڑی بن کے بھی آ جائے، کوئی اللہ دستار بندی کر کے بھی آ جائے، کوئی جناب اپنا مجمع ہزاراں دا بھی لے کے آ جائے، اور جے اللہ نے کسے نو نبی نہیں بنایا، رسول اللہ نے کسے دی نبوت دی تصدیق نہیں کی تھی، الحمدللہ مسلمان انہوں نبی من سکدا نہیں من سکدا۔ اور اے ہوئی عقیدہ میرے پیغمبر دی حدیث وچوں ملدا ہے، اے جڑا وعدہ رب دے نبیاں نے کیتا ہے نا رب نال، او وعدہ پورا کر رہے ہیں۔ صحیح البخاری دی روایت ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی جگہ تے نیکی بھی آزمائش بن جاندی ہے، آج میں کہ میرے واسطے بنی پئی ہے جی،
ہاں ویکھو میں سپیکر ہی سیدھا کرنا پیا، بیان کرن دا حال ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ساڈے سپیکر بھی صحیح فرما چھڑے۔ ہاں جی توجہ فرمانا، اللہ فرماندے نے، صحیح البخاری کی روایت سنا لگا، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آؤں گے، اللہ نے حضرت عیسیٰ نو زندہ آسمانہ تے اٹھایا۔ تواڈا ایمان ہے اس گل دے؟ او ایمان ہے جے کہ تواڈا بھی یہودیاں ورگا ایمان تے نہیں کہ فوت ہو گئے نے؟ یہودیاں دا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے نے، عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے نے، اے یہودیاں دا عقیدہ ہے۔ سانو قرآن نے عقیدہ کی دیتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کرنا چاہیا، میرے رب نے عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسمانہ تھے اٹھا لے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانہ تھے اٹھائے گئے ہیں، اور حالے تک بھی اللہ دے کول نے قرب قیامت میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام قیامت دیاں نشانیاں جو ایک نشانی بن کے زمین تے آن گے، شام دے علاقے دے اندر دمشق دی مسجد دے منارے تے اترن گے، نماز دا وقت ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد تشریف فرما ہون گے، لوگ پہچان لیں گے، علیک سلیک ہوئے گی، تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو دعوت ملے گی، عیسیٰ جی آؤ نا نماز پڑھاؤ، نماز دا وقت ہو گیا ہے، آؤ نا امامت کرواؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دیں گے، اے مسلمانوں سن لو، میں نبی بن کے نہیں آیا، میں رسول بن کے نہیں آیا، بلکہ میں دے آمینہ دے لال دا امتی بن کے آیا، امام تواڈا ہوئے گا، میں پیچھے کھلو کے نماز پڑھاں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آ کے انجیل دی دعوت نہیں دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے تے ایمان لے آن دی دعوت نہیں دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے مذہب والوں نہیں بلائیں گے، بلکہ دعوت دیں گے، رب دے قرآن دی دیں گے، آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ دے فرمان دی دعوت دیں گے، اسلام وال بلائیں گے، شریعت محمدیہ وال بلائیں گے، اور فرمان دینے میں نبی دی حیثیت نال نہیں آیا، میں رسول دی حیثیت نال نہیں آیا، میں تے محمد دا امتی بن کے آیا۔ حضرات اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانی نبی ہے کہ نہیں؟ اچھی بولو، جنہاں نو پتہ ہے وہ تے بولو نا، آسمانی نبی نے نا، انہاں نو نبوت کتھوں ملی ہے؟ آسمان تو۔ کنے دیتی ہے؟ اللہ نے دیتی ہے۔ اور جے آسمانی نبی میرے نبی تو بعد دنیا تے آئے، وہ اپنی نبوت دی دعوت نہیں دے سکدا، اسی انہوں نبی دی حیثیت نال نہیں من سکدے، تے جے انگریز دا بنایا نبی آکے مینوں نبی مان لو تے اسی انہوں نبی مان لیں گے؟ نہیں مننا گے، اسی یہ ہو جے کانے دجال کذاب دی تردید کرتے رہاں گے، مرتے دم تک کرتے رہاں گے۔ اور اے بھی سن لو، جیڑا عقیدہ ختم نبوت نرمی اختیار کر دے، آندہ جی اسی رات بھی نہیں کر دے تے اسی من دے بھی نہیں، اسی چپ کر رہنے ہاں، اور جیڑا چپ کر رہنے سمجھے وہ بھی ختم نبوت دا ڈاکو ہے، وہ بھی بولو ختم نبوت دا، اور جے چپ کر رہنا مسئلہ ہوندا حل، جے ختم نبوت دے ڈاکا مارن والیاں دا حل خاموشی اختیار کر لینا ہوندا، تے میرے پیغمبر دے 1200 صحابہ اپنیاں جانا ختم نبوت واسطے کیوں قربان کر دے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر ملی کہ مسلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کر چھڑے ہے اور لوگاں نو اپنی نبوت بل بلا رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر ملی کئی قبیلیاں نے زکوٰۃ دین تو انکار کر چھڑے ہے، کل دھیان نال سمجھیا جے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر ملی مسلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کر چھڑے ہے، ایک بات۔ نمبر 2، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خبر ملی کئی قبیلیاں نے زکوٰۃ دین تو انکار کر چھڑے ہے،
نمبر 3 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نو خبر ملی کہ عیسائیاں نے مدینے دے حملہ کرن دا پروگرام بنا لیا ہے، سارے کٹھے ہو کے لکھاں دی تعداد دے اندر اے مدینے دے حملہ آور ہونا چاہندے نے۔ ایک پاسے حضرت ابو بکر نو میرے نبی دی جدائی دا غم لگا ہے، دوجے پاسے اے عیسائیاں دے حملہ دا خطرہ بھی ہے، تیجے پاسے مدینے دے اندر کئی لوگاں نے زکوٰۃ دا انکار کر کے ایک نواں فتنہ کھڑا کر دیتا ہے، یہ بھی پریشانی لگی ہے، اور چوتھے پاسے مسیلمہ کذاب نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے، یہ بھی پریشانی لگی ہے۔ تو میرے ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ ہے ایک پاسے دشمن حملہ کرنا چاہ رہے ہے، دوجے پاسے اندروں اے فتنے دے فساد اٹھ رہے ہیں، اور تیسرے پاسے نبی پاک علیہ السلام دی وفات دا بھی غم ہے، آپ دی جدائی دا بھی غم ہے۔ ان سارے مسئلیاں دے باوجود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر تیار کیتا ہے، فرمایا پاویں عیسائی حملہ کر دیں، پاویں مدینے دی اٹھ نال اٹھ وج جائے، پاویں سارے منکرین زکوٰۃ بن جان، پاویں ہور بھی کوئی فتنے اٹھ جان، ابو بکر جب تک زندہ ہے منکرین ختم نبوت نال جنگ کردا ہی رہے گا۔ اور کی تھی ہے کہ نہیں کی تھی؟ اور جنگ یمامہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر اس مسلمہ کذاب بے ایمان جھوٹے نبوت دے دائی دے نال ابو بکر صدیق نے جنگ کی تھی ہے، 1200 صحابہ شہید ہوئے نے، جنہاں وچوں 700 صحابہ ہو سن جڑے قرآن دے حافظ دے قاری سن۔ اینیاں قربانیاں صحابہ نے دتیاں کدی خاطر؟ میرے نبی دی ختم نبوت دی خاطر۔ تے جے ختم نبوت دے اتے کوئی ڈاکہ مارے تے تو آکھے نہیں ووٹ لینے نا، اس واسطے چلو گل گول مول کر چھڑو۔ جے کوئی ختم نبوت دے ڈاکہ مارے تو آکھے شہرداری ہے، اس واسطے میں خاموش ہو جانا۔ جے کوئی ختم نبوت دے ڈاکہ مارے تو آکھے مالدار بڑے نے ویلے کویلے کم آ سکتے نے، چپ کر رہو، تو سمجھ لے کہ تو بھی ختم نبوت دے ڈاکواں دا ساتھی بن چکے ہیں، تیرا عقیدہ خراب ہو چکے ہیں، ایسے عقیدے تے مر گیا جہنم واصل ہو جائے گا۔ اور جے نبی دی ختم نبوت واسطے صحابہ قربانیاں دے سکتے ہیں، تو کیویں بچ سکنا ہے؟ جے صحابہ جاناں نچھاور کر رہے ہیں تو کیویں بچ سکنا ہے؟ اللہ سانو ختم نبوت دا سپاہی بنا دے، اللہ ختم نبوت دا پہرے دار بنا دے، اور قیامت دا دن ہوئے گا، دنیا ساری پیش ہوئے گی، آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوں گے، اسی بھی آواں گے، اسی بھی آواں گے۔ میرا نبی آکھے گا میری ختم نبوت دے پہرے دار ربا کتھے نہیں، میری ختم نبوت دے سپاہی کتھے نہیں، جنہ میری ختم نبوت واسطے جانا قربان کی دیا، مال قربان کیتے، عہدے قربان کیتے، ربا کتھے نہیں۔ اللہ فرمائیں گے سونیا اے ہی نہیں ختم نبوت دے سپاہی، اور انشاءاللہ میرا نبی سانو نال لے کے جنت میں جائے گا، اسی نبی علیہ السلام دے نال جاواں گے۔ کیوں؟ اسی ختم نبوت ہوتے کسے قسم دی کوئی آنچ بولو آن نہیں دیاں گے، اور اسی یاد کرواندے رہاں گے پاکستان دے آئین اور قانون دے اندر قادیانی کافر اور مرتد ہے، پاکستانی آئین اور قانون دے مطابق قادیانی مرتد اور کافر ہے، کافر رہے گا، اور انشاءاللہ جب تک اہل حدیث زندہ نے اسی یہ قانون بدلن بھی کسے نو نہیں دیاں گے۔ پاویں کو مسلم لیگ آئے، پاویں کوئی عمران خان آئے، پاویں کوئی پیپل پارٹی آئے، پاویں کوئی اور جماعت آئے، اور انشاءاللہ اس قانون اچ ترمیم بولو ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سانو اس چیز دا صحیح معنی جو پہرے دار بنا چھڑے۔ آؤ میں دساں میرے نبی دی ختم نبوت دا اعلان رب قرآن میں فرما رہے ہیں، آج چھٹا پارا سننا آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ
ایڈا ترجمہ سماعت فرمایا جے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مینا دے اندر نے رب دا قرآن اتریا سونیا اج تواڈے تے دین پورا ہو گیا. اج تواڈے تے دین اساں مکمل کر چھڑیا ہے, پورا کر چھڑیا ہے. اللہ کیڑا دین فرمایا جڑا آدم علیہ السلام تو چلیا سی. کیڑا اسلام جڑا آدم علیہ السلام تو شروع آیا سی اج سونیا تواڈے تے پورا ہو گیا ہے. اللہ یہ پورا کیوں کر دیتا ہی؟ ہن سنیا جے کیوں دا جواب. اللہ اے حضرت آدم علیہ السلام تو ٹریا, نوح علیہ السلام ایڈے اولو العظم پیغمبر انہاں تے پورا کیوں نہیں کیتا؟ ابراہیم ایڈے جد الانبیاء انہاں تے پورا کیوں نہیں کیتا؟ موسیٰ کلیم اللہ انہاں تے پورا کیوں نہیں کیتا؟ عیسیٰ روح اللہ انہاں تے پورا کیوں نہیں کیتا؟ فرمایا سنا آدم علیہ السلام تو ٹریا ہے, نوح علیہ السلام تے پورا تا نہیں کیتا. او تو بعد نبوت دا سلسلہ چلنا سی. حضرت داؤد تے پورا تا نہیں کیتا, نبوت دا سلسلہ چلنا سی. ابراہیم علیہ السلام تے پورا تا نہیں کیتا, نبوت دا سلسلہ چلنا سی. موسیٰ علیہ السلام تے پورا تا نہیں کیتا, نبوت دا سلسلہ چلنا سی. عیسیٰ علیہ السلام تے پورا تا نہیں کیتا, نبوت دا سلسلہ چلنا سی. یہ تو میرے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی. میں اس دین اسلام نو جیڑا آدم علیہ السلام تو چلیا سی آپ تے پورا کر دیتا ہے, آپ نو خاتم النبیین بنا دیتا ہے. اللہ آپ تے پورا کیوں کیتا ہی؟ پر میں چونکہ آپ تو بعد نبی کوئی نہیں سی ہونا, آپ تو بعد رسول کوئی نہیں سی ہونا, آپ تو بعد شریعت کوئی نہیں سی ہونی, آپ تو بعد کتاب کوئی نہیں سی ہونی, آپ تو بعد امت کوئی نہیں سی ہونی, آپ تو بعد سلسلہ نبوت ختم ہو جانا سی. اس واسطے میں آپ نو آخری نبی بنا کے آپ تے دین اسلام نو مکمل فرما چھڑے ہیں. اوے تو بعد بھی کوئی آخر نہیں گنجائش ہو سکتی ہے, وہی آ سکتی ہے, نبی بن سکتا ہے. جیڑا اے خیال کرتا ہے سمجھ لے بے ایمان ہے. اور بولو کون ہے؟ اور بولو مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اللہ نے آکھیا سونیا میں دین پورا کر دیتا ہے, میں نعمت تواڈے تے پوری کر دیتی ہے تے دین اسلام تواڈے واسطے پسند فرما چھڑیا ہے. اللہ اللہ سنو میرا رب قرآن ہے میرے نبی دی ختم نبوت اعلان کر رہا ہے. اور جیڑی میں شروع دے اندر پڑھی ہے نا یہ دے اندر تے واضح لفظ اللہ نے اعلان فرما دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ فرماتے ہیں کائنات جو لوگوں سن لو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک بیٹا پیدا ہویا عبداللہ نام رکھیا, میں وہ بھی دنیا تو لے گیا. پھر میرے نبی دا ایک بیٹا پیدا ہویا قاسم نام رکھیا, میں وہ بھی دنیا تو لے گیا. پھر میرے نبی دا ایک بیٹا ابراہیم پیدا ہویا, او دا نام میرے نبی نے ابراہیم رکھیا, میں وہ بھی دنیا تو لے گیا. اللہ تیرا نبی ایڈا جو چنگا ایڈا جو پیارا ایڈا تینوں محبوب ہے, ربا پھر انہوں بیٹے والی نعمت کیوں نہیں ہو رکھی؟ اللہ جیڑا بھی بیٹا دیتا ہی دے کے دنیا تو واپس کیوں لے گیا ہے؟ اور مایا سن لو میں اس واسطے واپس لے گیا, میں دنیا والیاں دسنا چاہنا کہ میرے نبی دا نہ کوئی حقیقی بیٹا ہے نہ کسی حقیقی بیٹے کے باپ نے میں اپنے نبی تے نبوت نو ختم کر دیتا ہے. اور بیٹا کوئی اس واسطے نہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی بیٹا ہوندا لوگ آندے جی نبی دا پتر ہے, نبی بن سکتا ہے, نبی دا بیٹا ہے, نبی بن سکتا ہے. میں پتر رہن ہی نہیں دیتا کیونکہ میں آپ دے نبوت دا سلسلہ ختم کر چکے ہوں. اور میرے نبی نے فرمایا نہیں لو کا, اور روایت حسن درجے دیے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ ہو, جنہوں نے پیارے گج کے بولو رضی اللہ ہو تعالی. فرمایا لوگوں سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں, میرے بعد کوئی رسول نہیں,
اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوندا، اگر ہونا ہوندا، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوندا، ہویا نہیں، ہونا بھی نہیں، اگر ہونا ہوندا لکان عمر بن الخطاب، تے عمر بن خطاب نبی بندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے نبی تو بعد ابو بکر نبی نہیں بن سکے، عمر نبی نہیں بن سکے، عثمان نبی نہیں بن سکے، علی نبی، بولو بولو علی بھی نبی، کچھ بولو علی بھی نبی نہیں بن سکے، حسن نبی نہیں بن سکے، حسین نبی نہیں بن سکے، طلحہ نبی نہیں بن سکے، زبیر نبی نہیں بن سکے، عبد الرحمن بن عوف نبی نہیں بن سکے۔ اور جیڑا بلال دنیا جو ٹرے آواز جنت چاہے او بلال بھی بولو نبی نہیں بن سکے۔ او تو بعد کیڑا جیڑا نبوت دے قابل ہوئے گا، جیڑا نبوت دے لائق ہوئے گا، اور ایڈے ایڈے اللہ جلیل القدر رب دے نبی دے صحابی دے نبی نہیں بن سکے، تے اے انگریز دا پٹھو ہی نبی بننا سی۔ کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، وحی دا سلسلہ میرے نبی تے بند ہو چکے ہیں، نبوت دا سلسلہ میرے نبی تے مکمل ہو چکے ہیں، رسالت دا سلسلہ میرے نبی تے مکمل ہو چکے ہیں۔ اے تو بعد ہن آنی ہے تے قیامت آنی ہے، بولو کی آنی ہے؟ آنکھوں کے کتنے لکھے ہے؟ حد قرآن میں لکھے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ایڈی کو آئے تھے اللہ دی قسم قیامت تک دا مسئلہ حل کر چھڑے ہیں۔ اقتربت الساعۃ، چند دو ٹکڑے ہو چکے ہیں، قیامت قریب آ گئی ہے۔ ہن پتہ دے چند دو ٹکڑے کدوں آیا سی؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو 1450 سال قبل مکے دے اندر نے، تو بعد ان قیامت ہی ہونی ہے، کوئی نبی آ سکدا، کوئی رسول نہیں۔ اور نبی پاک دا مشہور فرمان ہے، تسی سماعت کئی دفعہ کر چکی اور یاد بھی ہوئے گا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم، اے سارے یاد کر لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی آنا، میرے تو بعد کوئی رسول نہیں جے آنا۔ ایتھے میں تانوں ایک دھوکھا بھی سنا جاواں، دھوکھا جیڑے قادیانی نے نا، اے دھوکھا دیندے نے، آندے نے جی اسی بھی محمد رسول اللہ نو آخری نبی ماننے ہاں، اسی بھی محمد رسول اللہ نو آخری نبی ماننے ہاں، ساڈے نال لڑدے کانوں ہو، ساڈے نال اختلاف کادا کردے ہو، اسی بھی آپ نو آخری نبی ماننے ہاں۔ اوے دھوکھے چ نہ آیا جے، اے دا مردے دا منن والا اے دے منڈے نے، تواڈے کول راکی صاحب بیٹھے نے، حوالہ انہاں کول ویکھ لیا جے، اونے اپنی کتاب وچ لکھیا ہے سانو وکھرا نام دین دی لوڑ نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی ساڈے واسطے محمد رسول اللہ ہی ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ او کی آندا مرزا غلام احمد قادیانی ساڈے واسطے کی ہے؟ محمد رسول اللہ۔ جدو آکھنا جی اسی بھی محمد رسول اللہ نو آخری نبی مننے ہاں، سمجھ لو او محمد رسول اللہ آمنہ دا بیٹے نو نہیں کہہ رہے، عبداللہ دے در یتیم نو نہیں کہہ رہے، مکے والے محمد رسول اللہ نو نہیں کہہ رہے، او ظالم اپنے مرزا قادیانی نو محمد رسول اللہ کہہ رہے۔ اس واسطے دھوکھے وچ نہ آنا، اینا فرادیاں دے فراڈ وچ نہ آنا، اینا بے ایماناں دیاں گلاں چ نہ آنا، اپنے عقیدے دی حفاظت کرے آجے اور اپنی آن والی نسل نو یہ عقیدہ یاد کروا دیو۔ ایسا نہ ہوئے کوئی یونیورسٹی تیرے پتر دے عقیدے دا بیڑا غرق کر دے، ایسا نہ ہوئے کوئی یونیورسٹی تیری بیٹی دے عقیدے دا بیڑا غرق کر دے، ایسا نہ ہوئے کوئی کالج دا لیکچرر تیرے بیٹے دے عقیدے دا بیڑا غرق کر دے۔ اپنے 2-2.5 سال دے بچے دے ذہن میں جے گل مضبوط کر دے کہ آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اسی کسے دی نبوت رسالت دی گل سنن واسطے بھی تیار، مننا دے دور دی گل اسی سنن واسطے بھی تیار نہیں۔
ساڈا عقیدہ ہے آخری نبی تے رسول رب نے بنایا ہے، آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم ساری کائنات دے سردار حضرت محمد رسول اللہ نو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا جی سمسام کہہ گئے نے اور ماندے نے او ختم نبوت دا سالار آیا کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا۔ او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا۔ ہن نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، ہن نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ مینوں تانوں اس عقیدے نو سمجھ کے اے تے عمل پیرا ہون دی اور اے تے زندہ رہن دی تے مرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہنا ان احباب دا جڑے سودرے تو باہر گرد و نواح تو جمعہ پڑھنے واسطے تشریف لے آئے نے، اللہ تہاڈا انہاں قبول فرما لے، اور جڑے اہلیان سودرا تشریف لے آئے ہو اللہ تہاڈی محبت بھی قبول فرما لے، اور اللہ میرا آ کے بیان کرنا بھی اپنی بارگاہ قبول فرما لے، اور اللہ اج دے اس بیان نو اس عمل نو ساڈے واسطے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات اور صدقہ جاریہ بنا دے۔ دعاواں دی درخواست ہے، ساڈے ایک بڑے ہی بھائی عزیز ہسپتال داخل نے، جاوید صاحب وہ بیمار نے، انہاں واسطے دعا دی درخواست ہے۔ سارے احباب دعا فرمانا اللہ انہاں سمیت تمام بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ انہاں نو صحت یاب کر کے کر واپس لوٹائے۔ اور ساڈے ایک بڑے ہی جماعتی پیارے ساتھی عمران صاحب جڑے کہ ساڈے وزیر آباد بازار کے اندر مشہور دکان ہے سٹی پیلس والے، انہاں دے بہنوئی سعودیہ فوت ہو گئے نے، انہاں دی ڈیڈ باڈی آنی ہے تے پھر جنازہ ہونا ہے، انہاں درخواست کیتی ہے دعائے مغفرت انہاں واسطے بھی فرمانا اللہ انہاں دی غلطیاں کوتاہیاں نو معاف فرما دے، اور اللہ انہاں دی اگلیاں منزلاں آسان فرما دے۔ اس تو علاوہ جتنے بھی احباب ساتھی مسلمان مومن دنیا تو جا چکے، اللہ کروٹ کروٹ جنت چ اللہ مقام عطا فرما۔ اللہ جڑے بیمار نے سانو ساریاں نو انہاں بیماراں سمیت صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ سانو ساریاں نو دنیا آخرت دیاں کامیابیاں اور بھلائیاں نصیب فرما۔ اے رب العالمین جب تک سانو زندہ رکھے توحید دے اور عقیدہ رسالت اور ختم نبوت دے زندہ رکھی۔ اللہ جدوں بھی موت دے میں عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت اور رسالت عطا فرمائی، حالت اسلام زندہ رکھی، حالت ایمان اللہ سانو موت عطا فرما۔ اے مسجد دے بانی، اس مسجد دے اندر خطبے دین والے علماء جڑے دنیا تو جا چکے، حافظ یوسف صاحب، مولانا ادریس فاروقی صاحب اور اس طرح دیگر کئی علماء کرام جنہ دے نام مینوں یاد نہیں، اللہ جتھے جتھے لیٹے نے کروٹ کروٹ جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ اس مسجد دے موجودہ منتظمین خطیب امام مدرس
اللہ سب تے اپنی رحمت نازل فرما، اس مسجد نو اس مدرسے نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ سانو سارے نو اپنی رحمت دے نال معاف فرما، ساڈیاں التجاواں اور دعاواں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔